حمید بن مسلم ابن سعد کا لشکری تھا اور اہل کوفہ میں سے تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک بچہ جو چاند کا ٹکڑا محسوس ہوتا تھا ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے میدان کارزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں کرتا اور پاؤں میں پائجامہ تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر عامر بن سعید ازدی کہنے لگا، اسے تو میں قتل کروں گا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، اس کے قتل کرنے سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ انصار حسین میں سے جن کو تو نے گھیر لیا ہے، اور ان کا قتل ہو جانا ہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا، میں اسے ضرور قتل کروں گا۔ وہ تلوار لے کر بڑھا اور اس بچے کے سر پر تلوار ماری۔ وہ بچہ منہ کے بل گرا، اور یہ سیدنا حسن کے فرزند قاسم تھے۔ یہ جیسے ہی زخمی ہو کر گرے، چچا چچا کہہ کر حضرت حسین کو پکارا۔ وہ شاہین کی طرح جپٹ کر پلٹے، عمر بن سعید کے ہاتھ پر تلوار ماری اور اس کا ہاتھ کوہنی سے کٹ گیا۔ وہ چلایا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ اہل کوفہ کے سوار دوڑے کہ اسے حضرت حسین کے ہاتھ سے بچا کر لے جائیں۔ گھوڑے اس کی طرف پلٹ پڑے اور ان کے قدم اٹھ گئے، اور آخر کار سواروں کو لیتے ہوئے اسے روندتے ہوئے گزر گئے، اور یہ شخص جہنم رسید ہوا۔ جب گرد و غبار ہٹا تو دیکھا کہ حضرت حسین اس بچے کے سرہانے کھڑے ہیں، اور وہ بچہ ایریاں رگڑ رہا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ خدا ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے، جس سے قیامت کے دن تیرے جد امجد تیرے خون کا دعویٰ کریں گے۔ واللہ چچا پر یہ عمل شاک ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے سکے۔ اگر جواب دے بھی تو اس کا کچھ نفع نہ ہو۔ واللہ تیرے چچا کے دشمن بہت ہیں اور مددگار کم ہیں۔ پھر حضرت حسین نے ان کو گود میں اٹھا لیا، اور اسی حالت میں ان کے پاؤں زمین پر گھسیٹتے جا رہے تھے، اور ان کی لاش اپنے بیٹے علی اکبر کے پہلو میں، جو کہ دوسرے لوگ ان کے خاندان کے شہید ہوئے تھے، ان کی لاشوں کے درمیان لٹا دی۔ اس روز حضرت حسین کافی وقت تک اسی حالت میں رہے کہ جو کوئی بھی آپ کی جانب بڑھتا، قریب پہنچ کر وہیں سے واپس ہو جاتا، اس خیال سے کہ اس گناہ عظیم کا بار اس کے سر پر نہ ہو۔ اسی اثنا میں مالک بن نصیر کندی نے آپ کے سر پر تلوار ماری۔ آپ نے حفاظتی پگڑی پہن رکھی تھی، مگر تلوار ان کی پگڑی کو پار کرتی ہوئی سر تک جا پہنچی، اور آپ کے خون سے ٹوپی لبریز ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ تجھے اس ضرب کا نفع کھانا نصیب نہ ہو، خدا تیرا حشر ظالموں میں کرے۔ یہ کہہ کر آپ نے ٹوپی کو اتار ڈالا اور ایک نئی ٹوپی منگوا کر پہن لی، اور پھر اپنا عمامہ باندھ لیا۔ اسی زخم سے آپ نڈھال ہو گئے تھے۔ اس حملہ آور مالک بن نصیر کندی نے آگے بڑھ کر وہ ٹوپی اٹھا لی اور اپنی زوجہ ام عبد بنت حر کے پاس لے گیا، اور اسے وہاں دھونے بیٹھ گیا۔ اس عورت نے کہا کہ تو بنت رسول اللہ کے فرزند کی ٹوپی لے کر میرے گھر آیا ہے، اسے یہاں سے لے جا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مالک بن نصیر کندی بعد میں سخت محتاجی میں مبتلا رہا کہ آخر کار اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس ایک بچے کو لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ یہ بچہ عبداللہ بن حسین تھا، اور بنو اسد کے ایک شخص نے اس بچے کو تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ حسین اس کے زخم کے ساتھ پیالہ رکھتے تھے کہ وہ خون سے بھر جاتا۔ ایسا آپ نے 2 مرتبہ کیا۔ آپ نے اس خون کو پھینک دیا اور کہا، اے اللہ، تو نے آسمان سے ہمارے لیے اگر نصرت نازل نہیں کی تو جو اس سے بہتر ہے وہ ہم کو دے، اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اسی طرح حضرت حسن کے صاحبزادے ابو بکر کو ابو عقبہ نے تیر مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ کہتے ہیں کہ عباس بن علی نے عبداللہ اور جعفر اور عثمان سے کہا، اے میرے ماں جائے بھائیو، تم مجھ سے پہلے جاؤ کہ میں تمہارا وارث ہوں۔ وہ ان کا حکم بجا لائے اور ان سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن علی کو ہانی حضرمی نے شہید کیا۔ اس کے بعد اس نے جعفر بن علی پر حملہ کیا اور انہیں بھی شہید کر ڈالا، ان دونوں کا سر کاٹ لیا۔ عثمان بن علی کو خولہ بن یزید نے تیر مارا، اور بنی وارم کے ایک شخص نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا اور ان کا بھی سر کاٹ لیا۔ جس کے بعد بنی وارم کے ایک اور شخص نے محمد بن علی کو تیر مار کر شہید کیا اور ان کا بھی سر کاٹ لیا۔ یہی ہانی حضرمی جس نے حضرت عبداللہ اور جعفر کو شہید کیا، کہتا ہے کہ جس روز حضرت حسین قتل ہوئے میں وہاں موجود تھا۔ چاروں طرف سے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ خیمے کی ایک لکڑی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ خیمے سے وہ نکل رہا تھا۔ اس نے کرتا اور پائجامہ زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ ڈرتا ہوا دائیں جانب دیکھتا اور کبھی بائیں جانب۔ ایک شخص گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا بڑھا، اس بچے کے قریب آ کر گھوڑے سے جھکا اور اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ دراصل یہ حرکت خود اسی ہانی حضرمی ہی نے کی تھی۔
اور یہ اپنا نام چھپاتا تھا تاکہ لوگ اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ جب حضرت حسین پر پیاس کی شدت غالب آئی تو آپ پانی کی طرف آئے۔ حسین ابن تمیم نے آپ پر تیر چلایا جو آپ کے دہانے پر آ کر لگا۔ آپ منہ سے خون لیتے جاتے اور آسمان کی طرف پھینکتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، خداوند ان سے گن گن کر بدلے لے اور ان کو چن چن کر قتل کر اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھوڑ۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ آپ خز یعنی ریشم کا جبہ پہنے ہوئے تھے اور امامہ باندھے ہوئے تھے۔ آپ پیدل اسی طرح قتل کر رہے تھے جیسے کوئی ماہر شاہ سوار تیر کے فاصلے سے خود کو بچاتا جائے اور سواروں پر حملہ کرتا جائے۔ آپ شہید ہونے سے قبل یہ فرما رہے تھے، تم میرے قتل پر آمادہ ہو، یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی ایسا شخص نہ ہوگا جسے تم قتل کرو گے اور خدا میرے قتل سے زیادہ اس پر ناراض ہوگا۔ واللہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آپس کی لڑائیوں میں مبتلا کر دے گا اور تمہارے خون کی ندیاں بہا دے گا اور اس پر بھی بس نہ کرے گا کہ عذاب علیم کا تمہیں مزہ چکھا دے۔ بہت وقت تک آپ اسی حالت میں رہے کہ لوگ قتل کرنا چاہتے تھے مگر ایک دوسرے کے پیچھے چھپتے کہ یہ کام کوئی دوسرا شخص انجام دے۔ آخر کار شمر نے پکار کر لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے کہا۔ اب ہر طرف سے آپ پر حملہ ہوا۔ زرعہ بن شریک نے وار کیا جو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لگا، کسی دوسرے نے ایک وار کیا جو آپ کے شانے پر لگا، پھر سب پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حسین کی یہ حالت تھی کہ آپ پیچھے ہٹتے تھے اور گر پڑتے تھے۔ اسی حالت میں سنان بن انس نے آپ کو برچھی ماری، آپ گر پڑے تو اس نے خولہ بن یزید سے کہا کہ آپ کا سر مبارک کاٹ لے۔ اس نے ارادہ کیا مگر یہ کام نہ کر سکا، وہ کانپنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بدبخت سنان بن انس خود آگے بڑھا، حضرت حسین کو ذبح کیا اور آپ کا سر مبارک کاٹ لیا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ کا لباس اور سامان بھی لوٹ لیا، پھر اہل حرم اور مال و متاع کو لوٹنے لگے۔ حال یہ تھا کہ ایک بی بی کے سر پر سے کوئی چادر اتارتا تھا اور کوئی دوسرا اسے چھین کر لے جاتا تھا۔ سوید بن عمر زخموں سے چور زخمیوں میں پڑے تھے، یہ سانحہ کربلا کے آخری شہید تھے۔ ان کے پاس چھری تھی جس سے یہ اپنی مدافعت کر رہے تھے۔ اسی حالت میں یہ لڑتے رہے کہ آخر کار شہید ہوئے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں علی اصغر بن حسین کے پاس پہنچا، وہ فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور بیمار تھے۔ شمر اپنے 7 پیادوں کو لیے ہوئے آیا، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اسے قتل نہ کریں؟ میں نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ بچوں کو قتل کریں، یہ تو ابھی بچے ہیں، پھر جو بھی ادھر آتا میں اسے ٹال دیتا۔ آخر ابن سعد آیا اور اس نے حکم دیا کہ عورتوں کی طرف کوئی نہ جائے، نہ کوئی اس بیمار لڑکے سے تعرض کرے۔ اس طرح علی بن حسین المعروف امام زین العابدین کی جان بچی۔ اس کے بعد ابن سعد نے لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ کون کون گھوڑوں سے حضرت حسین کے جسد مبارک کو پائمال کرے گا۔ یہ سن کر 10 سوار میدان میں آئے، حضرت حسین کے جسم مبارک کو پائمال کیا اور سینہ اور پشت کو چور چور کر ڈالا۔ اسی اثنا میں کہیں سے ایک تیر عجیش بن مرثد کو آ کر لگا جو ان سواروں میں سے تھا، اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ سیدنا حسین کے ساتھیوں میں 72 شخص شہید ہوئے اور مقام غازریہ میں بنی اسد کے لوگوں نے انہیں دفن کیا۔ دوسری طرف ابن سعد کے لشکر کے 88 لوگ جہنم واصل ہوئے اور زخمی اس کے علاوہ تھے۔